آج کی رات بڑی ہی برکتوں والی، اور محدثین کرام نے باقاعدہ اس پہ بڑا ہی خوبصورت کلام کیا. فرماتے ہیں شب میلاد رسول یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کہ اگر یہ میلاد رسول والی رات نہ ہوتی نا، حضور تشریف نہ لے کے آتے، شب قدر بھی نہ ملتی. یہ پوری جہان، پورا جہان، جو بھی نعمتیں ملی حضور کے صدقے ملی. اور پھر میں نے جمعے کے دن بھی یہ وضاحت کی تھی، کوئی کہنے والا نہ کہہ دے یہ کیا بات کر دی. قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتوں کے نزول کی وجہ سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو میرے بھائیوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے. تو جس رات آمینہ کا لال صاحب قرآن تشریف لے کے آئے، اس رات کا عالم کیا ہوگا. اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اگر رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملک خادمان سرائے محمد. اور حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح کو میرے دربار حاضر ہوتے ہیں، شام تک رہتے ہیں. اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں جو صبح تک رہتے ہیں. میرے دربار وہ رہتے ہیں، اور جو ایک دفعہ فرشتہ آ گیا دوبارہ اس کو باری نہیں. یہ تو ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں، جب چاہیں چلے جائیں. ویسے نہیں جا سکتے، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھ لیں، حاضری تب بھی ہو جاتی ہے. حاضری تب بھی ہو جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے توجہ کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، حاضری تب بھی ہو جاتی ہے. تو شب قدر سے بھی افضل یہ شب میلاد رسول ہے. اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا؟ جن پر انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ، محدثین کا راستہ، اولیاء کاملین کا راستہ، اولیاء کاملین کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، اولیاء کاملین کا. اور سنیے نعمت الکبریٰ کے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی امام الاولیاء، محفل میلاد مصطفیٰ میں ادب اور تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے. پھر اور سنیے علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں جشن ولادت پر خوشی اور مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی. آگے چلیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں خوشی کرنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ میں آپ کو عرض کروں یہ ان محدثین کے میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ جو محدثین یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ جناب حسن درجے کی ہے، حسن لی ذاتی ہی ہے، حسن لی غیری ہی ہے، مرسل ہے، معدل ہے، منقطع ہے. کون سی یہ حدیث ہے؟ وہ محدثین یہ فیصلہ فرما رہے ہیں. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے فوائد سے یہ امر تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے. آگے چلیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون ان کو جانتا، بارہا ان کا تذکرہ ہو چکا، 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت نصیب ان کو ہوئی. وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جشن ولادت منانے والا
ثواب پاتا ہے کہ اس میں حضور کی تعظیم ہے، حضور کی تعظیم ہے۔ پھر آگے شارح بخاری امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں ہمارے حق میں مستحب یہ ہے کہ جشن ولادت پر اظہار شکر کے لیے اجتماع کریں۔ کیا کریں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجتماع کر رہے ہیں، ہم محفل منا رہے ہیں، سنیں، کھانا کھلائیں، اسی طرح کی دیگر نیکیاں اور اظہار مسرت و سرور بجا لائیں۔ پھر سنیے سیدنا ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ سنیں گے نا، یہ ان کا قول سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج 11ویں محفل ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار خود نہیں آئے۔ بڑی مصروفیت ہوتی ہے، سفر میں بھی رہتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن صبح محفل پہ آتے ہیں، خود نہیں آتے۔ ہاں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ امام ابو موسیٰ زرہونی کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرنے کے حوالے سے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ جو محفل میلاد کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا من فارحہ بنا فرحنا بنا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محفل میلاد میں ایسے نہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ کہاں لکھا ہے کہاں پہ منائے؟ حضور نے ہر ہفتے منایا، ہر ہفتے منایا۔ روزہ نہیں حضور رکھتے تھے ہر پیر کو، صحابہ کرام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، حضور نے روزہ رکھ کر منا کر بتایا کہ میری ولادت کا دن مناؤ، صحابہ نے بھی کیا۔ پھر آگے چلیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ ولادت میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شان بیان کرنا، ولادت بیان کرنا، اپنا نسب وہ بیان ہوتا ہے۔ میلاد میں یہی ہوتا ہے نا۔ سنیے، جاء العباس الی رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پہ کھڑے ہوئے، فقال من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حضور بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، علیک السلام، آقا آپ پر سلام ہو۔ فرمایا قالا، یہاں پہ مقصود یہ نہیں تھا کہ میری رسالت کا تم اقرار، مقصود کیا تھا؟ وہ فرمان یہ تھا کہ میرا نسب وہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اس کا بیٹا محمد ہوں۔ ان اللہ خالق الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو سب سے بہترین گروہ میں مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس گروہ کے دو مزید آگے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، ان دونوں میں سے جو بہترین تھا اس میں مجھے بنایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اس فرقے کے قبیلے بنائے گئے، فجعلنہم فی خیرہم قبیلۃ، تو سب سے بہترین قبیلے نے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر ان قبیلے کے گھر بنائے گئے، اس قبیلے کے گھر بنائے گئے۔ فرمایا فجعلنہم فی خیرہم بیتا، تو سب سے افضل گھرانہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔
سب سے افضل گھرانہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا، اور سب سے افضل نسب اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اور آگے چلیے، میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، حضور کی آمد کی خوشی کوئی پکا کافر نبی سمجھ کر نہ منائے، کچھ اور سمجھ کر منا لے، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے۔ ابو لہب جیسا پکا کافر، پوری قرآن پاک کی ایک صورت، یہ حدیث بیان کر کے آگے میں علماء کے اقوال کی طرف چلوں گا۔ کافر اگر خوشی منائے حضور کی آمد کی اور نبی سمجھ کر نہیں، نبی سمجھ کر نہیں، کچھ اور سمجھ کر منائے، اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ سنیے، ابو لہب، قرآن پاک کی پوری ایک سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اور یہ مر گیا، جب مرا تو خواب میں جو ابو لہب کے بھائی تھے حضرت عباس، حضور کے چچا، کہا ابو لہب کیا حال ہے؟ ابو لہب کہنے لگا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے میری انگلی سے ایک مشروب نکلتا ہے، اس کو چوستا ہوں، مجھے کچھ تسکین مل جاتی ہے، مجھے تسکین مل جاتی ہے۔ کہا کیوں، یہ کیوں نکلتا ہے؟ کہا اس لیے نکلتا ہے کہ جب محمد پیدا ہوئے تھے اس وقت میری لونڈی سویبہ یہ پیغام لے کے آئی، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ تو بھتیجا سمجھ کر بھتیجے کی خوشی میں نے سویبہ سے کہا تھا اچھا تو یہ خوشخبری لے کے آئی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس خوشی کے اندر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پکا کافر ہونے کے باوجود ہر پیر کو ایک سفید مشروب میری انگلی سے نکلتا ہے، اس کو چوستا ہوں، کچھ تسکین مل جاتی ہے۔ اب سنیے آگے علماء نے کیا فرمایا اس پر، ہم کن کے تابع ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور جن پر انعام ہوا وہ اولیاء کرام ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ فقہاء ہیں، وہ علماء ہیں۔ سنیے، علامہ ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں شمس الدین رحمت اللہ، 660 ہجری میں ہوئے ہیں یہ، آپ کتنی ہیں؟ 1444 ہجری، کتنی صدیاں پہلے کی بات ہے؟ 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں یہ آج یہ میلاد کی خوشی نہیں ہم کر رہے، یہ شروع سے ہی یہ معمول تھا، یہ معمول تھا۔ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ کی میلاد کی خوشی مناتا ہوگا اور آپ کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ علامہ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھ رہے ہیں، خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے حبیب مکرم کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا۔ آگے چلیے گا، پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بارہا میں ان کا تعارف کروا چکا ہوں، یہ مسلمہ شخصیت ہیں
جتنے بھی اس وقت مکتبہ فکر ہیں سب ان کو مانتے ہیں. شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شیخ عبد الحق، سب ان کو مانتے ہیں. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھ پہ اگر ہو نا اعتبار نہ ہو، وہ کسی دوسرے مکتبہ فکر اہل حدیث کے ان کے عالم سے پوچھئے گا. مکتبہ فکر دیوبند ان کے مستند عالم دین سے پوچھئے گا. یہ نہیں کہ گلی میں سے کسی کو پکڑ لیں، ایسے نہیں. کسی بڑے ادارے میں جا کر ان سے پوچھئے گا، کسی بڑے مدرسے میں جا کر ان کے مفتی صاحب سے پوچھئے گا یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کون ہے، وہ کہیں گے نا یہ ہمارے شیخ ہے. بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا فیضان لے کے آنے والے یہ ہستی ہیں، اور یہ حضور کے حکم سے آئے تھے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ کیا لکھتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی وہ بخاری کے اندر آئی، وہ ابو لہب والی. اب تو حفظ ہے نا سب کو. فرمایا یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے. ابو لہب جس کی مذمت میں ایک مکمل سورت قرآن نازل ہوئی، جب وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں محبت رسول کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے. ہاں، غیر اسلامی رسموں سے بچا جائے، ڈھول تماشے سے بچا جائے، گانے باجے سے بچا جائے، جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے بس وہ کام کیے جائیں، وہ کام کیے جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. کوئی ڈھول بجانا شروع کر دے غلط ہے، کوئی باجا بنانا شروع کر دے غلط ہے. باہر نکل کر جناب وہ عورتیں بے پردہ باہر نکلیں، میک اپ کر کے نکلیں، غلط ہے، وہ چیز غلط. لیکن میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانا غلط نہیں. آگے چلیے، اور یہ ہیں مکتبہ فکر دیوبند سے مفتی رشید احمد لدھیانوی. مفتی رشید احمد لدھیانوی مکتبہ فکر دیوبند سے ہیں. یہ وہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے، آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب نہ حاصل کرے گا. یہ مکتبہ فکر دیوبند کے مفتی رشید احمد لدھیانوی وہ لکھ رہے ہیں. پھر آگے چلیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے خاندان سے حدیث آئی ہے، اتنا فیضان ہے ان کے خاندان کا. وہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم. شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد مصطفیٰ کے موقع پر بڑھ چڑھ کر لنگر پکاتے، بانٹتے، تقسیم کرتے. ایک سال اتنی طاقت نہیں تھی، بنے ہوئے چنے لے آئے. اور یہ بات ہم میں سے کوئی لکھتا نا تو دوسرا اعتراض کر سکتا تھا، لیکن یہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو مسلمہ شخصیت ہیں انہوں نے لکھی. کہنے لگے لیکن ایک سال تنگی کی وجہ سے کھانے کا اہتمام نہ کر سکا تو میں نے کچھ بنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور خوش و خرم تشریف فرما ہے، تیرے چنے کتنے مزے کے ہیں. یہ حضور کی ولادت کی خوشی ہے، حضور کی ولادت کی خوشی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آگے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ میں ان لوگوں کے حوالے دے رہا ہوں جو مسلمہ ہیں، متفق علیہ ہیں، جن کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی برکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی وجہ سے ہے
جتنا امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور طعاموں کا نذرانہ پیش کیا جائے اتنا ہی آپ کی برکتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے. جو میلاد کی خوشی کرتے ہیں ان پر نزول ہوتا ہے. آگے چلیے مزید سنیں گے آپ. اللہ اکبر. یہ پیچھے دیوبند کے بھی شیخ الحدیث مفتی ان کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا. اور مسلمہ شخصیتیں تین: شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. آگے چلیے یہ ہے مکتبہ فکر وہابیہ کے، جس کو وہابی بولتے ہیں. ان کے یہ بڑے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی. نواب وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہر روز ذکر حضرت نہیں کر سکتے، ذکر حضرت سے مراد حضور کا ذکر، اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو ہر ہفتے میں کر لو. نہیں، ہر ماہ میں اس کا التزام کریں کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر ذکر یا واضح سیرت و سمت دل ہدا ولادت و وفات حضرت کا کرے، یعنی حضور کے اوصاف بیان کرے. یہ کرنے چاہیے. پھر ایام ماہ ربیع الاول کو بھی خالی نہ چھوڑیں. ایام ماہ ربیع الاول کو بھی خالی نہ چھوڑیں. ان روایات کو پڑھیں جو صحیح طور پہ ثابت ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ. پھر آگے چلیے، آگے لکھتے ہیں جس کو حضور کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، جو حضور کی ولادت کی خوشی کے، حضور کی ولادت کے احوال سن کر خوش نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حضور کی ولادت کی خوشی نہ کرے. یہ اپنے تو لکھ رہے ہیں، یہ امام الوہابیہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ لکھ رہے ہیں شمامۃ الانبریاء کے اندر. اور پھر آخری ان کے بارے میں آخری جو اس حوالے سے آخری بات کروں گا، پھر ٹائم بھی ہو چکا. مولانا قاسم نانوتوی، اچھا میں نے کسی خلاف تو نہیں بولا نا؟ میں نے بولے کسی کے خلاف میں نہیں بولا اور نہ ہی بولنا چاہیے. ہاں لیکن ہم ان کا حوالہ کوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا اور آج ان کے ماننے والے وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ آج وہ بھی منانے لگ گئے ہیں. ہاں منانے لگ گئے ہیں وہ بھی. شافعی یوم محشر کانفرنس لکھا کہ نہیں لکھا؟ لکھا ہے نا. کس صحابی نے منائی ہے؟ کس صحابی نے منائی ہے؟ سیرت رسول کانفرنس جلسے ہو رہے کہ نہیں ان کی مساجد میں؟ یہ باہر بھی لکھا ہوا ہے، باہر بھی ایک اشتہار چھپا ہوا ہے. میں نے اس کو اتروایا نہیں، لگا رہنے دو. حضور کا ہی ذکر ہے نا، حضور کا ہی ذکر ہے نا. سیرت رسول کانفرنس کس صحابی نے منعقد کی ہے؟ کس صحابی نے منعقد کی؟ ابوبکر صدیق نے کی، فاروق اعظم نے کی، عثمان غنی، مولا علی نے کی. کہیں گے ایسی وہ ان کا زمانہ تھا، ہمارے زمانے کے رواج اور ہیں. یہ مائک کس نے استعمال کیا ہے؟ ارے یہ جھنڈیاں یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ لائٹنگ کہاں سے آ گئی؟ ارے عقل کے اندھے، بجلی تھی اس وقت؟ اس وقت بجلی نہیں تھی. اور پھر صحابہ جو تھے نا وہ عملاً بھی میلاد مصطفیٰ مناتے تھے. یہ کہنا آسان ہے، ہر 2 مہینے کے بعد صحابہ جہاد کے لیے جاتے تھے. ہر 2 مہینے کے بعد جہاد کے لیے صحابہ نکلتے تھے. اور جتنی شانیں، یہ 11 دن تو مجھے ہو چکے، میں آپ کے سامنے روزانہ 1 گھنٹہ بیان کر رہا ہوں. اور میں ناقص علم رکھتا ہوں، کوئی کامل نہیں، ناقص علم، ادنا طالب علم میں. 12 دن تو مجھے ہو چکے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے احادیث مبارکہ. یہ کہاں سے آئیں؟ یہ صحابہ نے بیان کی ہیں، یہ صحابہ نے بیان کی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد بیٹوی، مولانا رشید گنگوہی، یہ دیوبند کے 4 بڑے علماء ہیں.
ان چاروں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں یہ. اور آپ ستیانہ روڈ پہ جائیں نا، مدرسہ بھی انہوں نے دیوبند کا مدرسہ ہے، جامعہ اسلامیہ امدادیہ. امدادیہ ان کے نام سے ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے. جیسے ہمارے مدرسے کا نام کیا ہوتا ہے؟ جامعہ امینیہ رضویہ. رضویہ کس نسبت سے؟ اعلی حضرت کی نسبت سے، اعلی حضرت کی نسبت سے. تو وہ جو تھا انہوں نے نام کیا رکھا؟ اسلامیہ امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. سنیے وہ کیا لکھتے ہیں، اونچی آواز سے بولیے. وہ لکھتے ہیں فقیر کا مشرب یہ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فقیر کا مشرب یہ ہے، مطلب مشرب کا مطلب معمول یہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا معمول یہ ہے، میں محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں، ہر سال منعقد کرتا ہوں، اور قیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں. وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ، اس دل افروز ساعت پہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ساعتیں ہوتی ہیں ان میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ کر اپنے آپ کو میں لطف دیتا ہوں، لذت حاصل کرتا ہوں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہفت مسئلہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے بڑوں کی مان لو، بڑوں کی مان لو. ہم تو الحمدللہ ہے ہی میلادی، ہم تو ہے ہی میلاد منانے والے. اچھا، جھنڈے لائٹنگ نہیں لگانی، نہ لگاؤ. اگر کوئی لائٹنگ نہیں کرتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ محبت رسول اس کے دل میں نہیں ہے، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بھائی جب یہ ایام ہے، دل خوش تو ہو نا کہ میرے نبی کی آمد کے دن ہے. تو یہ اتنا میلاد یہ کرنا ہر امتی پر فرض ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی اس کے دل میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کی رات آئیں گے نا انشاءاللہ سارے؟ ہاں، سارے آج کی رات تشریف لے کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کے، خوب بن سنور کے. حضور کی آمد کی خوشی میں سجنا ہے، اور اپنے دل کو بھی سجائیں، چہرے کو بھی سجائیں. ٹھیک ہے نا؟ رات 1:30 بجے محفل شروع ہوگی انشاءاللہ، اور آدھا گھنٹہ ہم درود پاک پڑھیں گے، کپڑے بھی چھا دیے جائیں گے. اب یہ نہ سمجھیے گا یار چلو 2 بجے محفل شروع ہوگی، 2 بجے نہیں، درود پاک پڑھنا ہے. اور خاص رات ہے یہ، درود پاک پڑھنا ہے، خاص رات ہے. کپڑے بھی چھا دیے جائیں گے اور درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد انشاءاللہ محفل پاک کا تلاوت، پھر نعت خوانی، وہ انشاءاللہ ٹائم ٹیبل لکھوا دوں گا انشاءاللہ آج، تو اس کے مطابق انشاءاللہ محفل صبح بہارا کریں گے انشاءاللہ. آئیں گے نا سارے انشاءاللہ؟ خود بھی آئیں، جو آپ کے بڑے بچے ہیں 8 9 10 8 سال سے اوپر نا، ان کو بھی لے کے آئیں، ان کو بھی سجا کر، اوے اٹھو بیٹا اٹھو، حضور کی آمد کی خوشی منائے، اٹھو بیٹا اٹھو، حضور کی آمد کی خوشی منائے. وہ شروع سے ہی وہ میلاد کی گٹی آ جائے گی انشاءاللہ. خواتین کے لیے پردے کا باقاعدہ انتظام ہے، وہ بھی آئیں انشاءاللہ. حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہماری دنیا بھی بہترین فرمائے گا، آخرت بھی بہترین فرمائے گا. مصطفیٰ